جی السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں آپ ایموشنز کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں کہ سائیکالوجی میں ایموشنز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان جس کی باڈی ہے، اس کے اندر سول ہے، اس کے اندر پوری فنکشننگ ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ ہے، اور مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا جو پلر ہے وہ ایموشنز ہیں، کیونکہ ان کے ڈسٹرب ہونے سے اور ان کے اندر جو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جتنے بھی ایک تو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، باقی جو ایسے ڈس آرڈرز جو ہمارے جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ماحول سے، ہمارے نیئر ون ڈیئر ون سے جڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور بہت ساری ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ انہی کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہی کریٹ ہوتی ہیں۔ ایموشن جو ہیں یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پلر ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ اس کی پراپر اویئرنیس نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کو ویسٹ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان کی جو دولت ہے وہ ایموشنز ہی ہوتے ہیں، جن کو ہم یوز لیس لوگوں پر یا ایک ثقافتی گھٹن کی وجہ سے آئیڈیا نہیں ہوتا، ایم ہی ویسٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب 4-5 سال کے بعد اندازہ ہوتا تو کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو آج اس کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں بیسکس اس کی ڈیفینیشنس اور ہاؤ نو بگنرز کے لیے۔ ایموشنز کلر آور لائفس، یہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہت سارے رنگ لے کر آتے ہیں۔ وی آر گرین ود اینوی، یعنی ہم حسد کا اگر ایموشن ہمارے اندر موجود ہے تو ہم ایک گرینش سی لک دیتے ہیں۔ ریڈ ود اینگر، اور اگر ہمیں غصہ ہو تو ہم یعنی سرخ ہمارے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ گرین کا مطلب ہے یعنی جب آپ کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر آپ اس کا حسد کا مظاہرہ نہیں کرتے، بظاہر آپ اس کے ساتھ اچھے بن کے ہی دکھائی دیتے ہیں، تو آپ کی چہرے پر رونق سی ہوتی ہے، اس طرح کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ریڈ ہو جاتے ہیں، بلیو ود سورو، اور جب آپ کو کوئی اداسی ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ بلیو سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے اندر بھی کلر لے کر آتے ہیں، ان کی ایک کلرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ لائک پازیٹیو ایموشنس سچ ایز لو اینڈ ڈیزائر کین فل آور ڈیز ود پلیئر۔ جو پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں جیسا کہ محبت ہے، یا کوئی بھی کسی بھی چیز کی جو خواہش ہے، وہ جو خواہش ہوتی ہے وہ ہمارے دنوں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں، اور خوشی ایک آتی ہے اس کے اندر، ہمارے فزیولوجی کے اندر بھی ایک رونق آتی ہے، ہمارے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ۔ اس کے برعکس نیگیٹو ایموشنز کیا کہتے ہیں، سچ ایز فیئر، ڈپریشن اینڈ اینگر کین فل اس ود ڈریڈ اینڈ میک ایچ ڈے اے چور۔ یعنی ہمارا جو نیگیٹو ایموشنز ہیں یہ ہمیں خوف، ڈپریشن اور اینگر سے بھر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں زیادہ خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور ہمارا ہر دن جو ہے وہ زیادہ توجہ طلب۔ اب بہت ساری ایسی ریسرچز ہیں جنہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں لوگ یا زیادہ اینگری ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس بہت ہائی ہوتی ہے، اور جتنے بھی ڈپریسو لوگ ہیں وہ اپنی کارکردگی اپنے نارمل لیول سے کئی بڑے لیول تک جا کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کام کی فکر ہوتی ہے، اور یہی فکر ہی ہوتی ہے جو کام کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ جن لوگوں کو کام کی فکر نہیں ہوتی وہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ان کے بڑے بڑے منصوبے بھی التباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو فیئر، ڈپریشن اور اینگر جس کو ہم نیگیٹو ایموشن سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہمیں ہمارے اندر ایک جو خوف کا ایلیمنٹ ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے ہم مسلسل محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو روزانہ کا کام کاج ہے اسی کی وجہ سے چلتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو خوف نہ ہو کہ آپ نے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، تو آپ تو صبح سوئے رہیں گے۔ آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس چیز کی فکر کرتے ہیں، اس چیز کو سر پہ سوار کر کے چلتے ہیں۔ جو لوگ اس کو سر پہ سوار کر کے اتنا زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں لے کر چلتے، اور وہ ایزیلی اس چیز کو اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور صحیح سے کامیاب نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کو مسلسل توجہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، ڈسپلن چاہیے، اور یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ ان ایموشنز کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہاں، اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، جو زیادہ ایکسٹریم میں نیگیٹو چلے جائیں وہ پھر انسان کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کی ایک مناسب سطح، مناسب جو شدت ہے وہ تقریباً ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ سم ٹائمز آور ایموشنز
بعض اوقات ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں لرک ان دا بیک گراؤنڈ، وہ جو منظر ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں چھپے رہتے ہیں، بظاہر سامنے نہیں آتے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ فورسز ہوتی ہیں جو ہمیں پیچھے سے پش کر رہی ہوتی ہیں وہ کام کرنے کے لیے. سم ٹائمز دے سیز کنٹرول آف دا ڈے، بعض اوقات ہمارے پورے دن پر وہ قابو کر لیتی ہیں، ہمارے پورے دن کو گرفتار کر لیتے ہیں، اتنی ان کا انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے. بعض اوقات وہ پس سے پشت رہتے ہیں، پس سے منظر میں رہتے ہیں، بعض اوقات وہ براہ راست سامنے آ کر ہمارے دن کی تمام سرگرمیوں کو کیپچر کر لیتے ہیں. اینڈ ایموشنس کین بی ہارڈ ٹو ڈیفائن. سو اتنا ایک کمپلیکیٹڈ سب جو پروسیس ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. فردر اس کو ایک ڈیفینیشن کی شکل میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، این ایموشن کین بی اے ریسپانس ٹو اے سچویشن. ایک سچویشن کا ریسپانس ہوتا ہے ایموشن. ان دا وے دیٹ فیئر از اے ریسپانس ٹو اے تھریٹ. لائک جو تھریٹ ہے، جو خطرہ ہے، اس کا ریسپانس کیا ہے؟ فیئر ہے. فیئر خطرے کا ریسپانس ہے. یعنی ہمیں جو خطرہ ہے، یہ ہمیں جو خوف ہے آج، یہ آنے والے خطرے کا ہے. اس خطرے کی وجہ سے ہمیں ایک فیئرس ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ تھریٹ کا ریسپانس ہے. این ایموشن کین موٹیویٹ بیہیویئر. یہ جو ایموشن ہوتا ہے یہ ہمارے بیہیویئر کو موٹیویٹ کر دیتا ہے. ایز اینگر کین موٹیویٹ ایگریشن. جیسا کہ ایک اینگری پن جو ہمارے اندر ہوتا ہے یہ ایک آگے چل کے ایگریشن کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو ایک مسلسل انسان کی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے چیز کہ بندہ غصیلا سا بن جاتا ہے. این ایموشن کین آلسو بی اے گول ان اٹ سیلف. یہ ایموشن جو ہے یہ بذات خود بھی ایک گول بن جاتا ہے. وی مے بیہیو ان ویز دیٹ ول لیڈ اس ٹو ایکسپیرینس ہیپینیس اور لو. ہم اس طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اور وہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیں خوشی یا محبت کے جذبات فراہم کرتا ہے. یعنی اس سے ہمیں پلیئر مل جاتی ہے جس طرح سے ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اٹ سیلف ہی گول بن جاتے ہیں. ایموشنز آر دس انٹروائنڈ ود موٹیویشن. اس لیے جو ایموشنز ہیں یہ موٹیویشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک گہرا لنک ہے. وی آر ڈرائیون بائی ایموشنز. تو ہمیں ایموشنز کے تھرو ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے، ہمیں ایموشنز کے تھرو ہی چلایا جاتا ہے. اینڈ میٹنگ آر فیلنگ ٹو میٹ. ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے ملاقات کرنے سے باز رہتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں تو کس کی بدولت؟ اپنے ان ایموشنز کی بدولت. آور نیڈس کین ہیو پاورفل ایموشنل ریزلٹس. اور ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے بھی پاورفل ایموشن ریزلٹس ہوتے ہیں. تو یہ بیسک سی ایک خانو تھی. ہوپ سو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوا ہوگا. فردر ہم اس کی یہ جو ورڈ ہے ایموشن یہ کہاں سے نکلا اور اس کی ڈیفینیشنس کچھ بیسک سی دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس پر زیادہ کام کیا ہوا ہے. دا ورڈ ایموشن از ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ ایموور. یہ لاطینی زبان کے لفظ ایموور سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسائٹ، اسٹائر اپ اور ایجیٹیٹ. یعنی پرجوش کر دینا، ابھارنا یا ہلچل مچا دینا. یہ اس لفظ کا میننگ تھا، یہ اسی سے ماخوذ ہے. پلیٹو ڈیفائنڈ ایموشن ایز اے موٹیویشنل فورس. پلیٹو کہہ رہے ہیں یہ ایک موٹیویشنل فورس ہے، ایک محرکاتی قوت ہے جو انسان کی فزیولوجی کے اندر، جسمانی اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کے اندر ایک ہلچل سی مچا دیتی ہے، اس کو ایک قوت فراہم کرتی ہے جو اس کو جو اس کی ڈیڈ کنڈیشن ہے اس سے حرکت میں لے کر آتی ہے. وچ شوڈ بی کنٹرول. جسے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو ڈی جی میئر ایموشنز آر مکس آف باڈیلی اروزل. یعنی جو ہارٹ پاؤنٹنگ ہے، ہمارے جو جسم کے اندر اروزلز نمودار ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے. ایکسپریسو بیہیویئرز، ہم ایکسپریشنز یعنی جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں بیہیویئرز، اور کوئک وے میں جو ہم چیزیں ایکسپریس کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کانشیس ایکسپیرینس، جو ہم ہوش و حواس کی حالت میں جو چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، انکلوڈنگ تھاٹس. از دس اے کڈنیپنگ اینڈ فیلنگ فیئر پینک. یعنی جیسے کسی کو کیا کوئی کڈنیپ کر رہا ہے، یا کوئی فیلنگز ہیں، فیئر ہے، پینک ہے، جوائے ہے. تو یہ تینوں جو کنڈیشنز ہیں، یعنی باڈیلی اروزلز، ایکسپریسو بیہیویئر، آپ کے بیہیویئر جو جن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور آپ کے جسم کے اندر ہونے والے اروزل، اور پلس کانشیس ایکسپیرینس. یہ تینوں چیزوں کا جو مکسچر ہے اکارڈنگ ٹو ڈی جی میئر یہ ایموشنز کہلاتے ہیں. یہ ان سب کا مکسچر کہلاتا ہے. آگے نیکسٹ ایک تھنکر ہے جی، اکارڈنگ ٹو مک ڈوگل، مین از بورن ود سرٹن انسٹنکٹس وچ
انرجیز ہز بیہیویئر. میکڈوگل کہہ رہے ہیں کہ انسان کو خاص انسٹنکٹ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی کچھ خاص اس کی جبلتوں کے اندر جبلتیں لے کر ایک انسان آیا ہے اس دنیا میں. اس کے اندر آلریڈی کچھ چیزیں انسٹالڈ ہوتی ہیں جو اس کے بیہیویئر کو انرجی فراہم کرتی ہیں. ایموشن از دا وائٹل کور آف دا انسٹنکٹ وچ از انہیریٹیڈ اینڈ کین ناٹ بی چینج ود ایکسپیرئنس. کتنی خوبصورت بات وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میکڈوگل زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں جینیٹک ایکسپیرئنس کو، جینیٹک جو انفارمیشن ہے اس کو. تو یہ کہہ رہے ہیں جی ایموشن از دا وائٹل کور آف دا انسٹنکٹ. انسان کی جبلت کے اندر پایا جانے والا ایک اہم ایلیمنٹ ہے وچ از انہیریٹیڈ، جو وراثت میں ملا ہے، ورثے میں ملا ہے باپ دادا سے. اینڈ کین ناٹ بی چینج ود ایکسپیرئنس، اور اسے تجربے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آگے جی واٹسن بہت بڑا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں واٹسن سیڈ ایموشنز آر ناٹ ان بورن. واٹسن چونکہ یہ جو سوشل اسکول آف تھاٹ ہے اور جو ماحول کو سپورٹ کرتا ہے، ایکسپیرینس پر بیلیف رکھتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سیڈ ایموشن آر ناٹ ان بورن، یہ ان بورن نہیں ہوتے، دے آر ایکوائرڈ تھرو لرننگ بائی کنڈیشننگ. واٹسن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لرننگ کا جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے اور کنڈیشننگ والا، یہ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دے آر ایکوائرڈ تھرو لرننگ بائی کنڈیشننگ، انہیں کنڈیشننگ والی جو لرننگ ہے اس کے تھرو ایکوائر کیا جا سکتا ہے، گین کیا جا سکتا ہے. دا ایموشنز کین بی ایووکڈ اینڈ آلسو بی ایلیمینیٹڈ بائی دا کنڈیشننگ میتھڈ، یعنی ان کو جو کنڈیشننگ میتھڈ ہے اس سے ان کو ایلیمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایووک بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی پیدا بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں واٹسن کہہ رہے ہیں، دیکھیں دونوں جو میکڈوگل اور واٹسن کی جو ڈیفینیشنز ہیں یہ بالکل اپوزٹ ہیں. میکڈوگل کہہ رہا ہے یہ انہیریٹڈ ہیں، یہ وراثت میں ملتے ہیں، ان بورن ہیں، انسٹنکٹ میں ہیں، جبلت میں ہیں، جینز کے اندر ہیں. واٹسن کہہ رہے ہیں کہ یہ ان بورن نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایکوائر کیا جاتا ہے تھرو لرننگ کنڈیشننگ، اور ان کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. دا ایموشنز کین بی ایووکڈ اینڈ آلسو بی ایلیمینیٹڈ بائی دا کنڈیشننگ میتھڈ سو اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز. تو ان ساروں کو وہ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایموشن از اے ٹیمپریری ایکسپیرئنس ود ایدر پازیٹیو نیگیٹو اور مکسڈ کوالٹیز انوالونگ فزیولوجیکل اروزل ایکسپریسو بیہیویئر اینڈ کوگنیٹو ایکسپیرئنس. ہم نے اوپر ساری ڈیفینیشنس چیزیں پڑھی ہیں، اس سے ہمیں ایک کمپریہنسو سی ایک ڈیفینیشن سامنے آئی ہے. ایموشن از اے ٹیمپریری ایکسپیرئنس، جذبات ہمارا ایک عارضی سا ایک تجربہ ہوتا ہے ود ایدر پازیٹیو نیگیٹو اور مکسڈ کوالٹیز، جو کہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، یا مختلف خوبیوں کا امیزہ بھی ہو سکتا ہے. انوالونگ فیزیولوجیکل اروزل، اس میں ہمارے فیزیولوجیکل اروزل بھی شامل ہوتے ہیں. ایکسپریسو بیہیویئر، ہمارے جو رویے جن کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اینڈ کوگنیٹو ایکسپیرئنس، اور ہمارا جو وقوفی تجربہ ہے، ہمارا جو ذہنی تجربہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایموشنز کہلاتے ہیں. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایموشنز کا ایک چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے، پازیٹیو نیگیٹو. پازیٹیو میں آپ دیکھ رہے ہیں دو بڑے ایموشنز ہیں، لو جوائے. لو کے اندر آپ کو فاؤنڈنیس، انفیچویشن، اسی طرح جوائے میں بلیس، پرائڈ، کنٹینٹمنٹ. دوسری طرف نیگیٹو میں اگر آپ دیکھیں تو اینگر ہے. اینگر کے آگے فردر کتنی کیٹیگریز ہیں، جس میں سیڈنس، فیئر. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگر میں ہمارے پاس انوائنس، کنٹیمپٹ، ہاسٹیلٹی، جیلسی. سیڈنس میں اگونی، گلٹ، گریف، لونلینس. فیئر میں ہارر، وری. تو یہ ساری کنڈیشنز، یہ ساری چیزیں، اور یہی ایک خوبصورت نیٹ ورک ہے ایموشنز کا. تو ہوپ سو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ایموشنز ہوتے کیا ہیں بیسیکلی.